السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی درخواست ہے کہ درود شریف پڑھ لیں تاکہ ہم اپنی کہانی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے آپ نے درود شریف پڑھ لی ہوگا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ کہانی کا آغاز سال 1850 سے ہوتا ہے، جب فرانس میں غریب اور کمزور لوگوں پر بے تحاشا ظلم ہو رہا تھا۔ ان دنوں ہم ایک جیل کا منظر دیکھتے ہیں جہاں کئی قیدی تھے۔ انہی میں ایک قیدی تھا جس کا نام جین ولجان تھا۔ اسے 19 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے بھوکے بھانجے کے لیے صرف ایک روٹی چرائی تھی۔ بس اتنی سی غلطی پر اسے اتنی بڑی سزا سنا دی گئی۔ جیل میں ایک جیلر تھا جو جین سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ اسے بہت سے مشکل کاموں پر لگا دیتا تاکہ اپنی نفرت کا غصہ نکال سکے۔ جین کو سخت مزدوری پر مجبور کیا جاتا تھا تاکہ ہر لمحہ اس کی غلطی یاد دلائی جا سکے۔ ایک دن جیلر نے جین کو ایک کاغذ دیا، پے رول پیپر، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے مشروط رہائی دی جا رہی ہے، مگر ساتھ ہی وارننگ دی گئی کہ یہ رہائی مکمل نہیں ہے، تمہیں وقتاً رپورٹ ملتی رہے گی کہ ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اور تم نے وقتاً جیل میں تھانے میں اپنی رپورٹ دینی ہوگی، اور ہر وقت تمہارا یہ رویہ درست ہونا چاہیے۔ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو دوبارہ قید کر دیے جاؤ گے۔ پے رول ملنے پر جین خوش تو بہت ہوا، مگر نئی زندگی کی شروعات آسان نہ تھی۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دروازے سے دوسرے دروازے نوکری کی تلاش میں مارا پھرنے لگا۔ ہر جگہ اس نے نوکری تلاش کی، لیکن اسے کوئی بھی سرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا کوئی روزگار نہیں تھا۔ ماضی کی غلطی کی چھاپ اس کے راستے کی دیوار بن چکی تھی۔ آخرکار ایک پادری نے اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس کھایا، اسے اپنے گھر لے گیا اور عزت کے ساتھ اپنے ساتھ روٹی کھلائی اور اسے کھانا کھلایا، چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلایا۔ مگر جین کے دل میں لالچ آ گیا۔ رات کے وقت وہ چاندی کے برتن چوری کر کے فرار ہو گیا۔ جلد ہی سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور دوبارہ پادری کے سامنے لائے۔ جین سمجھا اب وہ واپس جیل جائے گا، لیکن پادری نے کہا، نہیں، یہ برتن تو میں نے خود اسے تحفے میں دیے تھے، اسے چھوڑ دو۔ یہ جین کے لیے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پادری نے اس سے کہا، تم برے انسان نہیں ہو، تمہارے اندر روشنی ہے۔ ان برتنوں سے ایک نئی بہتر زندگی کی شروعات کرو، اور یاد رکھو، جیسے آج میں نے تمہاری مدد کی، تم کل بھی اسی مدد کے لیے مجھے پکار سکتے ہو۔ یہ بات جین کے دل کو چھو گئی۔ اسی لمحے جین نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی پرانی شناخت ختم کر کے ایک اچھے انسان کے طور پر زندگی گزارے گا۔ اس نے اپنے پے رول پیپرز پھاڑ دیے اور نئی زندگی کی شروعات شروع کر دی۔ اب کہانی میں ٹوئسٹ یہاں پر آتا ہے کہ جین 10 سال کے بعد ایک فیکٹری کا مالک اور شہر کا سب سے بڑا بزنس مین بن جاتا ہے۔ فیشن اور اس کی بیٹی کو کیا مصیبت آ پڑی، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو اگلی سیزن کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا، اور جین کی ماضی کی پہچان دوبارہ اس کا پیچھا کیسے کرنے لگی۔ اگر آپ تیار ہوں تو میں اگلی ویڈیو میں اس کو دوبارہ اپلوڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جین کیسے یہ سب کچھ حاصل کرتا ہے، یہ اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ جین ولجان، اس قسط میں 8 سال گزر چکے ہیں اور 2 سال مزید گزر چکے ہیں، یعنی 10 سال مکمل ہو چکے ہیں جیل سے نکلے ہوئے۔ اب ایک نیا انسان بن چکا ہے۔ وہ جس شہر میں رہتا تھا وہاں کا امیر بن چکا ہے۔ اس کے پاس ایک بڑی فیکٹری تھی جہاں کئی لوگ کام کرتے تھے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جین اتنی بڑی فیکٹری کا مالک بنے گا۔ اس فیکٹری میں ایک خاتون کام کرتی تھی جس کا نام فیٹن تھا۔ فیٹن کے پاس اپنی چھوٹی بیٹی کوزاٹ تھی، لیکن چونکہ فٹنس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے یہ بات وہ سب سے چھپاتی تھی۔ کوزٹ ایک دور دراز گاؤں میں اپنے ماموں کے پاس رہتی تھی جو اس کے لیے پیسے دیتے تھے، لیکن اس سے نوکروں کی طرح کام کرواتے تھے۔ ایک دن جب فیکٹری میں کام کرنے والی دوسری عورتوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فٹنس کی ایک ناجائز بیٹی ہے، تو وہ سب لوگ اس پر تھو کرنے لگیں اور اس کا مذاق بنانے لگیں اور اس کو دھتکارنے لگیں۔ یہ شور سن کر جین ولجان خود وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ معاملہ سنبھالتا، اس کی نظر پولیس چیف پر پڑتی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو پہلے جیلر تھا اور اب اسی شہر کا پولیس آفیسر بن چکا ہے۔ اس کا نام
جویٹر ہے۔ جویٹر کو جین کچھ جانا پہچانا لگتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کیا ہم کہیں مل چکے ہیں؟ جین فوراً انکار کر دیتا ہے، لیکن جویٹر کو شک ہونے لگتا ہے۔ اسی دوران فنٹن کے ساتھ کچھ اور افسوسناک ہوتا ہے۔ فیکٹری کا مینیجر جو فنٹن پر بری نظر رکھتا تھا، موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور فنٹن کو ہراساں کرتا ہے۔ فنٹن کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے۔ یہ برداشت نہ کرتے ہوئے مینیجر فنٹن کو نوکری سے نکال دیتا ہے۔ جین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ فنٹن اب بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ بیٹی کی فکر اور نوکری کے کھو جانے پر اسے بہت دکھ تھا۔ اس کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش بھی نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنی بیٹی کا پیٹ پال سکے۔